ایک علاقے میں صحابہ کی جماعت جا رہی تھی، پیاس لگی، چاروں طرف کہیں پانی کا نام و نشان نہیں۔ بھائی پیاس میں تو آدمی پانی کو تلاش کرتا ہے، لیکن پانی ہے ہی نہیں دور دور تک۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے جو اونٹ تھا اس کو نحر کیا، اس کو ذبح کیا، اور اونٹ کی اجڑی میں 7 دن کا پانی رہتا ہے۔ وہ اونٹ کو نابھر کیا اور اس کی اجڑی سے پانی نکال کر اپنی پیاس بجھائی۔ اور یہ عجیب بات تھی صحابہ کی کہ جس تقاضے پر چاہ رہے ہیں اس تقاضے میں چاہے پہاڑ کھڑے ہو جائے، چاہے آسمان زمین پر آ جائے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، تقاضا پورا کرنا ہے، پورا کرنا ہے۔ اس کے لیے سب سے آسان چیز ہمارے پاس جان ہے، جان لگا جائیں گے۔ اس لیے بعض صحابہ نے تو تمنا کی، ارے جان تو دے رہا ہوں لیکن ایک ہی تو ہے، ایک کاش سینکڑوں ہزاروں جانیں ہوتی اور ایک کے بعد ایک۔ جیسے صحابہ کی تعریف میں رجال صدقوا ما عهد الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر۔ اللہ کے سچے بندے جنہوں نے سچ ثابت کر دیا اور اللہ نے بھی ان کو سچا کہہ دیا کہ کیا ہے یہ، یا تو جانیں کھپا دی ہیں یا لائن لگی ہوئی ہے، ہمارا بھی نمبر، ہمارا بھی نمبر، ہمارا بھی۔ قابل احترام اور قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ کے ہاں نسبت کی بڑی حیثیت ہوتی ہے۔ ازواج مطہرات ہماری مائیں، پوری امت کی مائیں، قرآن نے ان سے کہا یا نساء نبی، یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، او پیارے نبی کی بیویوں، قرآن کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، او پیارے نبی کی بیویوں، تم ایسی نہیں ہو جیسے اور عورتیں ہیں۔ کیا مطلب؟ سر سے پیر تک کے اعضاء تو سب کے، سر، 2 آنکھیں، 2 ہاتھ، 2 پیر، امہات المومنین کے بھی وہی تھے جیسے صحابہ ہمارے جیسے آدمی تھے۔ پھر قرآن یہ کہہ رہا ہے او نبی کی پاکیزہ بیویوں، کہاں کہ تمہاری نسبت ہے ساری دنیا کی ساری عورتیں، دنیا بھر کا جتنا میٹیریل، جتنا سامان لاکھوں کروڑوں مرتبہ جمع کر کے خرچ کر دے تو نبی کی بیوی نہیں بن سکتی، یہ نسبت حاصل نہیں ہوتی۔ ایسے ہی اس وقت دنیا میں لوگ بہت ہیں، ہمارا یہ مجمع، اللہ آپ لوگوں کو بہت جزائے خیر دے، بہت ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ اس مجمع کے جمع ہونے کی نسبت اللہ راضی ہو جائے، اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ سیکھ لیں، اس طریقے پر چلیں اور اپنی ذات سے چلتے ہوئے دوسروں کو اس طریقے پر لانے کی کوشش محنت کریں۔ اس نسبت سے یہ سارا مجمع جمع ہے کہ جس نے ہم کو زندگی دی ہے سب سے پہلے اس کو راضی کرنا۔ اور یوں کہا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا لوگوں نے کہ سب سے زیادہ خطرناک چیز کیا ہے؟ زمین آسمان کے بیچ میں سب سے زیادہ خطرناک چیز کیا ہے؟ فرمایا تھا اللہ کا ناراض ہو جانا سب سے زیادہ خطرناک۔ اس لیے قرآن نے، اللہ نے خود کہہ دیا رضوان من اللہ اکبر، اللہ راضی ہو جائے تو نے کہا سب سے بڑی چیز اللہ کی رضا، اور یہ ہمیں ہر قدم پر بتایا
تم انسان ہو، فرشتے نہیں ہو، تمہارے ساتھ بہت سارے تقاضے لگے ہوئے ہیں. لیکن جو زندگی آپ کو دی ہے، جو زندگی تمہیں دی ہے، وہ زندگی والا یہ کہتا، دینے والا یہ کہتا ہے کہ میں نے تو زندگی دی ہی ہے میری عبادت کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. دنیا میں ہو لیکن یہ سونا، یہ چاندی، یہ پیٹرول، یہ زمین آسمان، چاند ستارے، دنیا بھر کا سارا سامان، یہ تو مچھر کے برابر بن، مچھر کے پر کے برابر. اور تمہارا اللہ کی رضا، آخرت اصل ہے، اس کو بنانا ہے. اس کے لیے ایک دفعہ سبحان اللہ، ایک دفعہ یہ کائنات سے کروڑہا اربہا پدم درجہ بڑھا ہوا ہے. اللہ جو اس کی قیمت دیں گے. اس لیے یوں کہتے ہیں کہ بندہ تو کرے گا اپنی حیثیت. جیسے بچہ اور باپ، بچہ چھوٹا ہے، وہ چلے گا تو اس کا پیر تو اتنا ہے نہیں، اور اس کے باپ کا اتنا بڑا. یہ چلے گا تو اتنا سا چلے گا، اس کا باپ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے بچہ دوڑ رہا. ہمارے میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین میں جو فرق ہے، آزا جوانت تو ان کی بھی دو آنکھیں، دو ہاتھ، دو پیر، وسیع، ان کے یہاں بھی بچے، ان کے یہاں بھی زمینیں، باغات، کھانا کمانا سب تھا. لیکن جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نحن معاشر الانبیاء لا نورث دینارا ولا درہما. ہم نبیوں کی جماعت، پیغمبروں کی جماعت پیچھے والوں کو پیسے دینے کا وارث نہیں بناتے. وَإِنَّمَا نُوَرِّثُ الْعِلْمَ. جیسے ہر نبی، ہر پیغمبر کو اللہ پاک نے اپنے زمانے کے لوگوں کی رہبری کے لیے جو بھیجا تو ایمان اور علم، یہ دو چیزیں دیتے. نبیوں کے پاس بڑی بڑی دولتیں اور حکومتیں اور یہ نہیں تھے، وہ تو کھانا بھی نہیں تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سارے نبیوں کے سردار. اماں جان فرماتی ہیں، ہم نے چاند دیکھا، پھر چاند دیکھا، پھر چاند دیکھا، چولہا ہی نہیں جلا 11 گھروں میں سے کسی گھر میں. لیکن کیا تھے کہ ساری دنیا ایک طرف، اور ایک مرتبہ نہیں، لاکھوں دفعے ایک دفعے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے کی خاک کے برابر نہیں ہو سکے جو آپ کا مقام. بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر کہ اللہ کے بعد اگر مخلوق میں، بندوں میں کوئی ہے تو سب سے بڑی ذات سرکار کی. تو آپ نے فرمایا کہ ہم پیسوں کا، زمینوں کا، جائیدادوں کا وارث بنا کے نہیں جا رہے. ترکت فیکم امرین، تمہارے درمیان دو عظیم طاقتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کتاب اللہ و سنت رسولی، او کما قال علیہ السلام. تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن دے کے جا رہا ہوں، اور یہ قرآن زندگیوں میں کیسے آوے؟ ایک تو ہمارے پاس الماریوں میں ہے، جزدان میں ہے، وہ قرآن کہ آنکھوں کا قرآن آنکھوں میں، زبان کا قرآن زبان میں، کمائیوں کا قرآن کمائیوں میں، مزدوری کا قرآن مزدوری میں. ہر کہ قرآن نے ہر قدر کس لیے کہا ھدی للناس. قرآن کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للناس. سمجھے بھائی؟ ایک ہاتھ میں قرآن. اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ سے اللہ نے جب یہ کام شروع کرایا، یہ گشتیں، یہ فضائل کی تعلیم، یہ صبح و شام کی تسبیحات، یہ مہینے کے 3 دن چلہ، 4 مہینے ملکوں میں، اندر مستورات میں، علماء میں، فرمایا تھا یہ تو ہمارے کام کی الف با ہے. اصل اس محنت سے
جو مقصود ہے پوری امت کے جتنے طبقات، تاجر، کاشتکار، مزدور، کارخانہ دار، ڈاکٹر، انجینئر، مولانا صاحب، شیخ الحدیث صاحب، جتنے جو جس طبقے سے جس کا تعلق، پوری امت کے تمام طبقات کے ہر طبقے سے متعلق ہر فرد کی زندگی میں قرآن حقیقت کے ساتھ آ جائے، قرآن کا حلال حلال، قرآن کا حرام حرام، قرآن جس عمل کو کہے کہ اس سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اس سے ناراض ہوتے ہیں، اس لیے کتنی زور سے کہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور قرآن کہہ رہا ہے، اس کے بعد تو پھر کوئی چیز رہ ہی نہیں جاتی ہے۔ نبی تمہیں جو دے اسے لے لو، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ کھانا، کمانا، عبادات، اخلاق، معاشرت، معاملات، اندھیرا، اجالا، بیماری، تندرستی، یعنی جہاں کہیں بھی ہو کہ ہر قدم پر۔ اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک عجیب بات فرماتے تھے، آدمی جدھر کا رخ کر کے کھڑا ہوتا ہے، جدھر کا رخ کر کے کھڑا ہوتا ہے ادھر کی تو سوئی بھی نظر آ جاتی، اور پیٹھ کے پیچھے پہاڑ ہو تو کہ وہ بھی نظر نہیں آتا۔ کہ ہمارے اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگی میں جو فرق ہوا، ان کی کنواری بچیاں، بہو بیٹیاں، مائیں، دادیاں، نانیاں، اور چچا، ماموں، بھائی، پھوپھا، بھتیجا، تمام صحابہ، ان کے پاس بھی باغات تھے، ان کے پاس بھی زمینیں تھیں کہ یہاں تھے، لیکن 100% دلوں کا رخ قرآن کی طرف۔ کھا رہے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کھانے کو تو کہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کرو کھانا کس طرح کھانا ہے۔ قرآن اور حدیث، اللہ اور رسول، ہر قدم پر۔ ارے وہ کسرا اور وہ قیصر اور وہ فلانا اور فلان، سب ایک طرف، اللہ اور رسول، قرآن اور حدیث۔ اس لیے ہمارے جو 6 نمبر ہے نا ہمارے کام میں، اس میں تیسرا نمبر علم و ذکر، وہ یہی ہر قدم پر اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ، اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ۔ شادی ہے، خوشی ہے، غم ہے، بیماری ہے، تندرستی ہے، مالداری ہے، غربت ہے۔ اسی لیے ہے تو صاحب اللہ کہہ رہے ہم پڑھ رہے ہیں، ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ یہ فضائل کی کتابیں مدینہ منورہ میں جو بہت بڑا جامعہ ہے، وہاں کے ایک بہت بڑے شیخ یہ فضائل کی کتابوں کا ترجمہ جب عربی میں ان کے سامنے آیا، فضائل ذکر، فضائل نماز، فضائل رمضان، فضائل قرآن، یہ سارے، تو شیخ نے یوں کہا کہ آدمی کون ہے، کہاں رہتا، کیا کرتا ہے؟ ایک حدیث کے لیے، ایک آیت کو سمجھانے کے لیے کتنا کیا کیا دیکھا ہے۔ تو ہمارے لیے فضائل کا علم، اور اس سے جب عملوں کی رغبت اور شوق پیدا ہو تو اس عمل کو کس طرح کرنا، اس کا طریقہ، اس کا نام مسائل، فضائل اور مسائل۔ تو تمام صحابہ 100%، اس لیے یہاں تک لکھا ہے علماء نے کہ کوئی آدمی اجنبی سے اجنبی پرایا مدینے میں آئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے صحابہ کو جیسے ہم پوچھتے، اے بھائی آپ کون ہیں؟
اے بھائی آپ کون ہیں؟ ہم پوچھتے ہیں کیوں مدینے آتا اور وہ پوچھتا مدینے والوں سے آپ کون ہیں؟ بندہ اللہ کا ہوں، زندگی کا مقصد اس کی بندگی ہے، امتی نبی کا ہوں، نبی کا کام میرا کام ہے. یہ جواب سب کا مشترک. جیسے صحابہ کی جماعتیں گئی افریقہ اور کہاں ملکوں میں گئے صحابہ، کسرا اور قیصر کے علاقوں میں، وہاں سب کا ایک ہی جواب. وہاں والے پوچھتے تھے کیسے آئے، کیا لوگے؟ تم سے کچھ لینے کو نہیں آئے، تمہاری حکومت، تمہاری دولت، تمہارا پیسہ، تمہارے پاس جو کچھ ہے تمہارے پاس. ہم تو انما ہممنا الآخرہ، ہماری آخرت بن جائے. اور چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پورے دین کا وارث بنایا ہے اور یہ دین قیامت تک کے تمام انسانوں کی دنیا آخرت کی کامیابی کا ضامن ہے، اس لیے ہر ایک کی آخرت کیسے بنے اس کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے، کبھی بھوک، کبھی پیاس، کبھی گرمی، کبھی سردی. یہاں تک کہ کتابوں میں عجیب واقعات ملتے ہیں. ایک علاقے میں صحابہ کی جماعت جا رہی تھی، پیاس لگی، چاروں طرف کہیں پانی کا نام و نشان نہیں. بھائی پیاس میں تو آگے پانی کو تلاش کرتا ہے، لیکن پانی ہے ہی دور دور تک. تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے جو اونٹ تھا اس کو نحر کیا، اس کو ذبح کیا. اور اونٹ کی اجڑی میں 7 دن کا پانی رہتا ہے. وہ اونٹ کو نابھر کیا اور اس کی اجڑی سے پانی نکال کر اپنی پیاس بجھائی. اور یہ عجیب بات تھی صحابہ کی کہ جس تقاضے پر چاہ رہے ہیں اس تقاضے میں چاہے پہاڑ کھڑے ہو جائے، چاہے آسمان زمین پر آ جائے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، تقاضا پورا کرنا ہے. اس کے لیے سب سے آسان چیز ہمارے پاس جان ہے، جان لگا جائیں. اس لیے بعض صحابہ نے تو تمنا کی، ارے جان تو دے رہا ہوں لیکن ایک ہی تو ہے، ایک آش سینکڑوں ہزاروں جانیں ہوتی اور ایک کے بعد ایک. جیسے صحابہ کی تعریف میں رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. اللہ کے سچے بندے جنہوں نے سچ ثابت کر دیا اور اللہ نے بھی ان کو سچا کہہ دیا. کہ کیا ہے یہ؟ یا تو جانیں کھپا دی ہیں یا لائن لگی ہوئی ہے، ہمارا بھی نمبر. اسی لیے دوستوں یوں کہتے ہیں کہ بڑے بڑے مجمع، یہ اجتماعات، یہ ہمارے مشورے، یہ خالی بیانوں کے لیے نہیں ہے. ہمیں اپنی ذمہ داری سمجھنی، ہم کون ہیں، کہاں ہیں اور کیوں ہیں. وہاں تو ہمارے اسلاف نے سمجھایا بندے اللہ کے ہیں، امتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، بندگی اللہ کی کرنی ہے، تابعداری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور کیا کہ اس سب کے نتیجے میں آخرت کیسے بنے. اس لیے کہ یہ سونا، یہ چاندی، یہ پیٹرول، یہ زمینیں، یہ دنیا بھر کے سامان، یہ تو سب یہیں رہ جائیں گے. آدمی کے ساتھ تو وہ جائے گا جو اس نے کیا ہوگا، جس کو عمل کہتے ہیں. اس لیے وہاں صحابہ کیا عمل خراب ہو جائے اس کا تو کوئی تصور نہیں تھا. عمل بنانا ہے. جیسے فیکٹریوں میں سامان بنتے ہیں، یہ انسان سر سے پیر تک اللہ کی بنائی ہوئی مشین ہے، اور اس مشین کا سامان اعمال ہے. جو بول رہا ہوں نا، یہ میری زبان کا عمل بن رہا ہے. آپ کانوں سے سن رہے ہیں، آپ کے کانوں، آپ چل کر آئے کہاں سے، کہ وہ وہاں سے زمین تک آپ تسبیح پڑھ رہے تھے اور برابر کی زمین کہتے ہیں ایک.
میری پشت پر وہ جا رہا ہے جو اللہ کے نام کی رٹ لگا رہا ہے زمینیں. وہاں تو 24 گھنٹے کی زندگی میں عمل عمل عمل. لیکن دو ہی چیزیں، مال اور اعمال. جب سے دنیا شروع ہوئی ہے ایک بہت بڑی تعداد ان کے پاس بھی جان، مال اور عقل، خرد، سمجھ بوجھ، یہ تین چیزیں ہر ایک کے پاس. کمی بیشی یہ تو اللہ کی ترتیب، کسی کو لمبی عمر، کسی کو مختصر، کسی کو زیادہ دولت، کسی کو کم، کسی کو کوئی اشارے میں سمجھ جاتا ہے، کسی کو 2 مرتبہ سمجھانا پڑتا ہے. جیسے آپ کو تجربہ ہوگا، عمومی گشتوں میں جاتے ہیں، سیر وضع میں جاتے ہیں، مسجدوں میں ٹھہرتے ہیں، جماعت نکالنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنا پڑتا ہے نہیں؟ کہ یہ تینوں چیزیں ہر ایک کے پاس. لیکن صدیوں اپنی ساری تینوں طاقتیں ہائی دنیا ہائی، یہاں تک ملتا ہے تاریخ میں پوری دنیا 2 حصوں میں تقسیم تھی. آدھی کسرا کے پاس روم میں اور آدھی فارس میں قیصر کے پاس. اس کا شاہی محل، اس کے کنگورے، اس کا فرش اور اس کے سامان. یہ عرب جن کے پاس پینے کو پانی نہیں، کھانے کو کھجور نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں تھا. نبی ہی اچھے برے کی تمیز کراتے تھے، یہ کرو، یہ مت کرو، یہ بولو، یہ مت بولو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا، ابھی حضور تشریف لائے نہیں. بیچ کا وقفہ اب کتنا؟ 600 سال کا. آپ سب کو تجربہ ہوگا مدرسے میں یا اسکول میں تھوڑی دیر کے لیے استاد یا ماسٹر تھوڑی دیر کے لیے باہر جاتے ہیں تو کلاس میں، مدرسے کے درجے میں کتنے سوال پیدا ہوتے ہیں. جب وہ استاد آ جاتے ہیں، حضرت اس نے میری کتاب پھاڑ دی، نہیں حضرت اس نے مجھے پہلے لات مار، ارے اس نے میرے شکایتوں کے ڈھیر. کیوں؟ کہ استاد نہیں تھے. کیونکہ 600 سال تک کوئی نبی نہیں جو راستہ بتا. تو جہالت اور شرک اس کے سمندروں میں ڈوبکیاں کھائے ہوئے. مورخین نے یہاں لکھا ہے، یہاں تک لکھا ہے کہ ایسے جاہل تھے کہ ان کی جہالت کو لکھنے کے لیے ہمارے پاس لغت میں اور ڈکشنری میں الفاظ نہیں. اور یہ 10 سال 20 سال کی بات. لیکن حدیث میں آتا ہے نا، الخلق عیال اللہ، پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اس مخلوق میں، اس کنبے میں سب سے زیادہ محبوب اللہ کو، جو اس کے کنبے کے لوگوں کو فائدہ پہنچا. نبی سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ تو نبی کوئی تھے نہیں، اور یہ تعداد بہت بڑی جاہلیت. لیکن چونکہ اللہ کی مخلوق اللہ نے بنائی کہ یہ ضائع نہ ہو، یہ برباد نہ ہو، ان کی جان، ان کا مال ان کے لیے تباہی کا سبب نہ بنے، اس لیے اللہ پاک ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد، اور بعض مرتبہ تو ایک ایک وقت میں 70 نبی اور پیغمبر بھیجے کہ جو ان کو صحیح راستہ بتائے. یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا اور کوئی ہے نہیں. ان کو لگ گئی مال کی. کسرا کے دربار میں داخلے کا صرف جیسے اپنے ایئرپورٹ پر جاتے تو پاس بنانا پڑتا ہے نا، اسٹیشن پر ہوتے ہیں تو پلیٹ فارم لینا پڑتا ہے. کسرا کے دربار میں داخلے کے لیے جو ٹکٹ بنتا تھا وہ 2.5 لاکھ کا، اور یہ ایسے بھوکے ننگے تھے کہ کھانے کو کھجور نہیں. اسی لیے اس زمانے میں دیکھو تو کتنا قتل و غارت آپس میں. یہاں تک تاریخ نے لکھا ہے
کہ دو قبیلوں میں اگر لڑائی ہے تو قبیلے کا جوان وہ سب سے بہادر سمجھا جاتا ہے، سب سے بڑا بہادر سمجھا جاتا ہے، جو سامنے والے کو مار کر اس کی کھوپڑی کا پیالہ نکال کر اس مرے ہوئے کا خون بھر کے پیے۔ اور یہ ہوتا تھا، تاریخ میں ہے۔ وہ تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اسی لیے جب طائف والوں نے آپ کو بہت ستایا تھا اور کیا کچھ کیا تھا طائف والوں، یہ ہماری فضائل کی کتابوں میں ہے نا، فضائل ذکر میں، فضائل حیات، حکایت صحابہ میں۔ لیکن سرکار یہاں تک کہ جبریل امین علیہ السلام آپ چاہیں تو ان سب کو دو پہاڑوں کے بیچ میں کچل کے رکھ دیں، اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے، زحمت بنا کر نہیں۔ اور حضور یہ رحمت کی میراث مجھے اور آپ کو دے گئے ہیں، لیکن دین نہ سیکھنے، تیسرا علم و ذکر جو نمبر ہے اس کو حق نہ دینے کی وجہ سے ماں باپ کے لیے بھی اولاد رحمت بنی ہوئی ہے، بھی بچوں کے لیے بھی، پڑوسیوں کے لیے بھی، اور حضور دشمنوں کے لیے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک آدمی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت و قتل کا ارادہ کیا تھا، وہ پکڑا گیا، گرفتار ہوا، اس کو لائے اور مسجد نبی میں جیسے کھمبے ہیں نا وہاں، ایک کھمبے کے ساتھ باندھ دیے۔ وہاں صحابہ جو کچھ کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے ہیں، تعلیم کا حلقہ لگا رہے ہیں، ایک دوسرے سے پیار سے مل، وہ سارا وہ دیکھ رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، ان کو بندھا ہوا دیکھا، کیا حال ہے؟ حضور نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ چاہے تو میں تو ہوئی، جائے تو آزاد ہے، رحمت للعالمین جو قتل کی اسکیم بنا چکا ہے۔ اس لیے دوستو، اتباع سنت، حضور والے اخلاق، حضور والی صفات، حضور والی زندگی ہماری اس پوری محنت کا خلاصہ ہے، اس پر آنا ہے۔ اور وہ زندگی قرآن بتاتا، وہ زندگی حدیثیں بتاتی۔ جب ان کو آزاد کر دیا تو آزاد ہے، تو وہ جو یہ روز کہتے ہیں نا اعمال مسجد، اعمال مسجد، مسجد کے 5 کام ہے نہیں؟ ارے تمہارے یہاں رائے میں کوئی بولتا ہے مسجد کے 5 کام ہیں روزانہ کے، وہ عمل انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، باتوں سے باتیں، عمل سے عمل، اور قربانی سے قربانی وجود میں آتی ہے۔ صحابہ کے یہاں باتیں بھی تھی، عمل بھی تھا، اور قربانی کیسی؟ چاروں طرف سے تیروں کی بارش، قربانی کیسی؟ اونٹ کی ہونٹ نچوڑ کے حالت کر رہے ہیں، کئی کئی دن کے فاقے ہیں۔ عمل بھی تھا اور قربانی بھی تھی۔ اس میں سب سے زیادہ یہ جو ہم کہتے ہیں مقامی کام اور باہر کی نقل و حرکت کہتے ہیں نا ہم، ہمارے ہاں مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، بنگلے والی مسجد میں، نظام الدین، وہ یوں فرمایا کرتے، ایک مرتبہ دلی کے لوگوں کو جمع کیا تھا، فرمایا مولانا نے کہ اس وقت ہمارے پاس جتنا دین ہے، یہ مدرسے، یہ خانقاہ ہیں، یہ مکتب، یہ کتابیں، یہ جماعتیں، یہ تبلیغ، یہ اجتماعات، ان شکلوں میں جتنا دین ہے وہ مدینہ منورہ کے مقامی کام کے نتیجے میں ہے۔ اسی لیے ہمیں بتایا کہ ہماری 2 حیثیتیں ہیں، ایک اپنی ذاتی زندگی کہ وہ ہر شعبے کا دین اس کی زندگی میں ہو، اور دوسرے کہ وہ اللہ کے دین کا مددگار ہو۔ ہر جمعہ کو امام خطبے میں کہتا ہے اللہم انصر من نصر دین محمد، دعا کرتے ہیں
تو مقامی کام، ہفتے واری گشتے، روزانہ کے 5 کام، صبح شام کی تسبیحات، قرآن کی تلاوت، اشراق، چاشت، اوابین، تہجد، یہ سارے اعمال ان کو دیکھ کر لوگوں کے، یعنی ایسے قبیلے جو حضور کا نام لینے کو تیار نہیں، دیکھنا تو بہت بات کی بات، لیکن صحابہ ان کے عملوں سے دشمن دوست ہو گئے. اسی لیے مدینے والوں سے کہا تھا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، او مدینے والوں اللہ کی نعمت کو یاد کرو. اذ کنتم اعداء، تم تو آپس میں ایک دوسرے کے خون لیوا اور جان لیوا دشمن تھے. میں نے کہا نا کہ بہادر وہ جو کھوپڑی میں خون پیے. اذ کنتم اعداء، تم تو دشمن تھے. فألف بین قلوبکم، تمہارے دلوں میں، اور ایسا جوڑ ہوا کہ سب بھائی بھائی بن گئے. فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. اور اسی مدینے میں جب آپ ہجرت کر کے آئے تھے تو شروع میں فرمایا تھا مالی اراکم، مجھے کیا ہو گیا، میں دیکھ رہا ہوں کہ صبح سے شام تک تمہارا وقت، تمہارا پیسہ، تمہاری دوڑ بھاگ، تمہاری سمجھ بوجھ تمہیں جہنم کی طرف دھکیل رہی ہے. وَإِنِّي آخِذٌ بِحُجَجِكُمْ، اور میں اللہ کا نبی، سراپا نور، سراپا رحمت، تم تو وقت ایسی جگہ لگا رہے ہو، مال ایسا خرچ کر رہے ہو کہ جہنم کا سامان بن رہا ہے. میں اللہ کا نبی تمہیں کوکھیں پکڑ کے وہاں سے بچاتا ہوں. جان مال لگانے کی یہ جگہ نہیں جہاں تم لگا، ایک ایک چیز. اور اس میں وہ آپ کو کتنے برے برے الفاظ سے، لیکن حضور نے سب برداشت کیا. کہ جس مدینے میں مد مقابل کی کھوپڑی کا پیالہ نکال کر خون بھر کے پیا جاتا تھا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آئے، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آئے، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے کہ اب باقاعدہ راستے میں لوگ، کوئی قافلہ جا رہا ہے، کسی کے لیے سواری کا انتظام، کسی کے لیے پانی کا انتظام، وہی مدینے والے کر رہے ہیں. حضور اسی لیے ہمارے ہاں یہ 3 نمبر علم و ذکر جو ہے وہ یوں خالی تقریر کے لیے نہیں ہے. کس موقع پر حضور نے کیا کیا، مہمانوں کا اکرام کرنے کے لیے کیا بتایا. اب میں تمہارا مہمان ہوں اس وقت میں، اکرام کیا کرو گے؟ ہاں تم تو پاکستانی ہو. ارے مول صاحب کھاتے کھاتے تھک جائے گا، ہر ایک بکرا دو، ہر ایک. ابے تمہارے بکرے تمہارے بیٹے، یہ تو پوچھو مہمان کھاتا کیا ہے. ایک زمانے میں جب ہم بہت چھوٹے تھے تو جو لوگ دعوت کو، تبلیغ کو نہیں جانتے تھے اور بلکہ مخالفت کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو مردم خور جماعت ہے. کیا آدمی کھا جاتے ہیں، گھر میں رہنے نہیں دیتے. جب تمہارے ابا کہاں، یہ باہر، چچا کہاں گئے؟ یہ تو ہمارا نام کسی وقت میں مردم خور جماعت تھا. لیکن الحمدللہ ساتھیوں نے، ہر جگہ والوں نے قربانیاں دی، لوگوں کی طرح طرح کی سنی، برداشت کی. ان کو دیکھ کر منہ میں پانی آ گیا. اور اب جو ہم بہت پرانے کہلاتے ہیں اور بہت صاحب یہ تو تبلیغ والے ہیں، ذمہ دار ہیں اور ایسے ہیں، ان کو کیسا ہونا چاہیے؟ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے آخری تقریر انتقال سے پہلے پورا ملک جمع تھا نظام الدین میں. عجیب بات فرمائی. بھائی دوستو، ہر چیز کی قیمت اس کی اصلی صفت سے ہوتی ہے. اور اس کو سمجھانے کے لیے مثال دی کہ پھلوں کے مارکیٹ میں چلے جاؤ، فروٹ مارکیٹ کہتے ہیں نا،
سیب لٹک رہا ہے، انگور کا خوشہ ہے، آم ہے، اور کتنی قسم ہے آموں کہ اس کو دیکھ کر منہ میں پانی۔ ایک غریب آدمی جس کے پاس بیچارے کو گھر میں روٹی نہیں ہے، بار بار گھر والے اور بچے، ابا کبھی سیب لاؤ نا، ابا کبھی سیب لاؤ۔ اچھا، جس کی حیثیت بیری کے بوروں کی نہیں ہے، اس نے، بھائی بچے روز کہا کرتے ہیں چلو، وہ جو سیب اس کا رنگ بھی بہت سرخ اور بہت بڑا لٹک رہا تھا، بہت مشکل سے 2-3 دن کی کمائی کو اکٹھا کر کے ایک سیب لے آیا۔ گھر والے بہت خوش، بچے بہت خوش، آج تو ابا سیب لائے۔ جب بیٹھے اور اس کو کاٹا تو اس کا مزہ بھی کھٹا تھا اور پتہ نہیں کتنے دنوں کا پرانا اور سڑا ہوا تھا، اس میں کیڑے چل رہے تھے۔ تو اب یہ آدمی جو اتنی قربانی کے بعد اس کو لے کر آیا ہے، کیا تیرا ستیہ ناش جائے، تجھے مجھے بتایا کیا تھا، نکلا کیا؟ فرمایا کہ خالی سیب کی شکل نہیں، سیب کی اصلی صفت، کیونکہ ایسے ہمیں کہا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم، اللہ تمہاری شکلوں صورتوں کو، تمہاری پرسنالٹیوں کو، اس کو نہیں دیکھتا ہے، ولکن ينظر الى نیت، تمہاری نیتوں کو، تمہارے عملوں کو، اندر میں کیا بھرا ہوا ہے اس کو دیکھ۔ اس لیے ہمارا کام تو، اس لیے کہا ہمارے شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہر طبقے کے ہر آدمی کے پاس اللہ کی طرف سے دیا ہوا محنت کا ایک جوہر ہے۔ محنت کس کو کہتے ہیں؟ سر سے لے کر پیر تک جو اعضاء ہیں اس کی حرکت کا نام محنت۔ یہ میں بول رہا ہوں نا، یہ زبان کی محنت ہے، آپ سن رہے ہیں کانوں کی محنت، کہ یہ محنت کا جوہر ہر ایک کو دے رکھا ہے، اور جس چیز پر لگاتا ہے وہ چیز سامنے آتی ہے۔ ایک صدیوں تک ہائی دنیا، ہائی دنیا، ہائی پیسہ، ہائی دولتوں کے ڈھیر لگ گئے، لیکن اپنے کو بھول گئے۔ میں کون ہوں؟ بندہ اللہ کا، امتی نبی۔ اس سبق کو امت بھی بھول گئی۔ جنہوں نے اللہ رسول کو نہیں مانا تھا وہ تو انہوں نے تو مانا ہی نہیں تھا۔ ہم تو کہلاتے ہیں یہ تو اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ کے رسول کے، یہ تو قرآن، لیکن ہم بھی اپنا سبق بھول۔ یہ سارے اجتماعات، یہ سارے مجمع، بھائی اپنا بھولا ہوا سبق یاد کرو۔ اور یہ پریشانی اسی کی ہے، اس وقت جو امت پریشان ہے، جیسے حافظی سبق دیتے ہیں نا، یہاں سبق ابھی جاؤ یاد کرو، اپنی جگہ بیٹھا اور ہل رہا ہے تو استاد سمجھ رہے ہیں، حافظی سمجھ رہے ہیں کہ سبق یاد کر رہا ہے، وہ سبق نہیں یاد کر رہا ہے، بہت بزرگ بنا ہوا، رومال اڑا ہوا ہے اور ہیڈ فون لگا ہوا ہے، اور وہی آ رہی ہے، اس کو 66 وہ آؤٹ باؤنڈری، استاد سمجھ رہے کہ کھیل رہا ہے، سبق یاد کر۔ ماں باپ کو بھی دھوکا، استادوں کو بھی دھوکا، امت کو بھی دھوکا، اور خود اپنے آپ کو بھی دھوکا، نام مدرسے کا، نام سبق کا، اور کر کیا ہے۔ میرے دوستو، اللہ ہم کو معاف فرمائے، اللہ ہم کو معاف فرمائے، اور ہمیں احساس نصیب فرماوے ہم کون ہیں، کہاں ہیں، کیوں۔ بندے بندگی کے لیے، امتی آپ کے کام کو، آپ کے والے غم، آپ کے والے فکر، آپ کے والے علم، آپ کے والے موٹے آنسو، آپ کیا ہیں، اس کے ساتھ کیا ہم امتی۔ یہ 4 مہینے چلے اندر باہر، یہ سارا اس کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ اور ماشاءاللہ میں آپ کو کیا بتاؤں، اس میں لکھا ہوا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 300 سال کے بعد، کتنے؟ وفات کے 300 سال کے بعد یہود و نصارہ نے، یورپ نے، امریکہ نے پوری امت مسلمہ کے درمیان ایک سوال ڈالا، ہر مرنے والا اپنے پیچھے والوں کو کچھ دے کے جاتا ہے، زمین، مکان، پیسہ، جو بھی ہوتا ہے،
تمہارے نبی نے تم کو کیا دیا؟ امت ایسی بے حس اور امت اپنا سبق اور ذمہ داری کو ایسا بھولی ہوئی، کوئی جواب نہیں۔ اللہ قبروں کو نور سے منور فرماوے۔ مولانا محمد الیاس صاحب، مولانا یوسف اور انعام رحمہم اللہ، ان حضرات نے پورا قرآن، سارے نبیوں کے واقعات، امتوں کے واقعات، کس کے ساتھ کب کیا ہوا، کہاں مدد ہوئی، کہاں خدا کی طرف سے پکڑ ہوئی، اور حدیثیں۔ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ 37 سال تک انہوں نے بخاری پڑھائی تھی، اور حضرت شیخ الحدیث صاحب کے شاگرد بھی تھے، داماد بھی تھے، اور اتنا دھیان تھا کہ بعض مرتبہ تو شیخ الحدیث صاحب انتظار کرتے تھے، انعام آئے گا اس سے پوچھ لیں گے حدیث کا مسئلہ۔ اللہ نے ان سے وہ کام لیا کہ جن امریکہ و افریقہ نے اور جن یہود و نصارہ نے سوال کیا تھا نبی کیا دے کر گئے، جب جماعتیں انگلینڈ میں، امریکہ میں، فرانس میں، آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں، چائنا میں جب جماعتیں گئی تو ہاں بھائی کیا معاشرت ہے، کیسے اچھے اخلاق ہیں، کیسے ان سے تو کسی کو کوئی نقصان ہی نہیں، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا، ابو ہریرہ لبیک یا رسول، تجھے بتاؤں تو اپنے کو مسلمان کب کہہ سکتا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتا، تیری ذات سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے تو مسلمان۔ یہ حدیثیں، یہ واقعات میرے دوستو، میرے لیے، آپ کے لیے تنہائی میں اکیلے بیٹھ کر اپنے گریبان میں جھانکنے۔ میرے سے تو میرے ماں باپ ہی ناراض، میرے بڑے بھائی، ان کی اولاد، ماموں، سسرال والے۔ اس لیے دوستو خالی تقریروں کا اور مجموعوں کا جمع ہو جانے کا نام تبلیغ نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کے قریب عقیدہ سب سے پہلے ایمان ہے، پھر عبادت، معاملات، رہن سہن، اخلاق و عادات، یہ دینی زندگی کے شعبے ہیں۔ جیسے درخت کے لیے جڑ سے لے کے آخر میں وہ پھل پھول، اللہ نے گھر بیٹھے، اللہ اور ہمارے بڑوں کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، ہمیں یہ دیا، اور پھر اپنی ذات سے، اپنی ذاتی زندگی کو دینی بناتے ہوئے، یہ حضور کی میراث ہے۔ امت اور پوری دنیا، آپ تو سب قیامت تک کے لیے آپ تو نبی ہیں۔ یا قل یا ایھا الناس، حضور سے اللہ نے کہلوایا، پیارے نبی آپ کہہ دیجئے انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تم سب کے لیے میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ قیامت تک کے انسانوں کے لیے آپ کی زندگی، آپ کیا پیغام؟ لیکن آپ تو دنیا سے تشریف لے گئے کہ نہیں، اللہ نے جن سے اللہ کو جن سے کام لینا تھا، جیسے مولانا الیاس صاحب اور یہ حضرات، پھر ان کے بعد پھر اب یہ سارا مجمع کتنے پرانے، کیسی قربانیوں والے، اور کہاں کہاں کے، اور ان سے کتنی مسجدیں آباد ہوئی، کتنے مدرسے، کتنوں کی زندگیاں، کیسے شرابیوں نے شراب چھوڑی، کیسے جھوٹوں نے جھوٹ چھوڑا، یہ سارا اللہ نے کام کیا۔